फैसलाबाद रीजन में सियासी अखाड़ा सजने लगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए चौथे रोज उम्मीदवारों का खासा रश रहा। जरावाला के हल्के NA-96 के लिए तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी उनके भाई बिलाल चौधरी ने जमा करवाए। दोनों उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून के टिकट के हुसूल के लिए शदीद मुकाबला। फैसलाबाद के NA-104 के रिटर्निंग ऑफिस में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी और नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। आज हल्का NA-104 जहां से मैं पहले भी MNA था, आज मैंने कागजात जमा कराए किए हैं कि मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। फैसलाबाद में उम्मीदवारों की बड़ी अक्सरियत ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। फैसलाबाद के हल्का NA-102 से पीपल्स पार्टी के नईम दस्तगीर PP-118 अल्लामा ताहिरुल हसन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA-104 से चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर आसिफ कादरी और फिरदौस राय ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ भी कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की फहरिस्त में शामिल। सेक्रेटरी बार राना बाबर खान बग्घी पर सवार होकर कागजात जमा करवाने पहुंचे। झंग में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। शहरी हल्के के लिए बड़े उम्मीदवार सामने आ गए। झंग में कौमी असेंबली के 3, पंजाब असेंबली के 7 हल्कों में 130 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शेख वकास अकरम, शेख मोहम्मद याकूब, राशिदा याकूब, शेख हन्नान याकूब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मोहम्मद मुआविया आजम और अनस मुआविया के भी कागजात जमा। सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर शेख मोहम्मद अकरम, शेख फवाद अकरम ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उम्मीदवारों को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत। तोबा टेक सिंह में इंतखाबी दंगल की तैयारियां। 4 रोज में 130 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA-105 से 12, NA-106 से 9 उम्मीदवार मैदान में। NA-107 से 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP-119 से 17, 120 से 14, 121 से 13 और PP-122 से 14 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PP-123 से 24 और 9 उम्मीदवारों ने PP-124 से कागजात जमा करवाए। साबिक MNA जवेद जुनेद अनवार चौधरी ने साथियों के हमरा कागजात जमा कराए। चिन्योट में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर बड़े सियासी बुर्ज मैदान में उतर आए। 4 रोज में 86 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चौथे रोज NA-94 से नियाज शौकत थीम, सैयद अफजल शाह, रेहान कैसर शेख और दीगर ने कागजात जमा करवाए। PP-95 से उमर फारूक, PP-96 से ताहिर नवाज समेत 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए। तोबा टेक सिंह में आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए टीम में तश्कील। एक्सचेंज बिल्डिंग हसनैन सफदर को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की ड्यूटी दे दी गई। PP-119 में मोहम्मद शबीर और मोहम्मद एहसन, PP-120 में डॉक्टर अकबर अली और अरशद रंधावा मॉनिटरिंग करेंगे। PP-121 में शाहिद सुल्तान और अहमद रजा, PP-122 में चीफ ऑफिसर फाइनेंसिंग रऊफ गुज्जर और मोहसिन मजहर, PP-123 में ताहिर फारूक और मसूद जिलानी मॉनिटरिंग करेंगे। PP-124 में शाहिद महमूद और नुमान अली अख्तर इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। तांगियावाला में लीगी रहनुमा आयशा रजब बलोच ने NA-97 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मेहर अली हुमायूं सिप्रा ने PP-97 भवाना से कागजात नामजदगी जमा करवाए। शाह जियोना से अमीर खान मजारी बलोच, शेख शिराज अकरम ने कागजात जमा कराए। NA-110 शोरकोट से नवाब बाबर खान सियाल, खालिद गनी एडवोकेट, साइमा अख्तर भरवाना के कागजात भी जमा। DRO और DPO जंग मलिक तारिक महबूब रिटर्निंग ऑफिसर शोरकोट पहुंच गए, इंतजामात का जायजा लिया।
فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری. امیدوار برائے سیکرٹری رانا مرتضی حکیم نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. وکلاء کی کثیر تعداد ہمراہ موجود تھی. سیکرٹری بار کے امیدوار برائے چودھری احمد ذیشان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع. چودھری ذیشان کا ینگ وکلاء کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم. توبہ ٹیک سنگھ میں اتحاد گروپ اور اتفاق گروپ مد مقابل. اتحاد گروپ نے نائب صدر، جوائنٹ سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری کے امیدواروں کا اعلان کر دیا. چنیوٹ میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی. انتہائی مطلوب دہشت گرد ساتھی سمیت ہلاک. دہشت گرد غضنفر ندیم قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور 50 شہریوں کے قتل میں ملوث تھا اور سر کی قیمت 25 لاکھ مقرر تھی. دہشت گردوں سے گولہ بارود، جدید اسلحہ بھی برآمد. فیصل آباد ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 2 کلو ہیروئن برآمد. منڈی بہاؤدین کا رہائشی وارث علی بحرین جانے کے لیے ایئرپورٹ آیا. بیگ سے ہیروئن پکڑی گئی. پنجاب کے دیہی علاقوں میں چوکیداری نظام فعال کرنے کے لیے صوبائی حکومت متحرک. پنجاب حکومت کی جانب سے چوکیدار کو مالی سہارا دلوانے کے لیے تنخواہ مقرر کر دی گئی. چوکیدار کے علاقے سے فی گھر 50 روپے وصول کرنے کی منظوری دے دی گئی. مہنگائی کی سالانہ شرح 42.60% پر آ گئی. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.51% کی کمی ریکارڈ. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. ایک ہفتے میں چاول، کیلے اور دال مسور مہنگی ہوئی. حالیہ ہفتے 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی. فیصل آباد کے 51 سرکاری کالجز میں اساتذہ کی 312 سیٹیں خالی. خالی سیٹوں پر ہر کالج کو سرکاری فنڈ سے کالج ٹیچرز انٹرنز بھی نہ مل سکے. کالجز سربراہان کو عارضی ٹیچر رکھ کر کام چلانے کی ہدایت. واسا فیصل آباد کے جاری تعمیراتی کاموں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف. ایم ڈی واسا نے تعمیر شدہ اور جاری منصوبوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے 7 روز میں لیبارٹری رپورٹ طلب. بننے لگے. فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کی پناہ گاہ میں بھکاریوں کی گدا گری مہم ٹھپ. شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک سگنلز پر گدا گروں کا رش. شہری کہتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فیصل آباد میں کرسمس سے قبل مسیحی شہری شاپنگ میں مصروف. کرسمس میں 2 روز باقی. شاپنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری. شہریوں کا کہنا ہے کہ کرسمس ٹری اور چرچ کا سجاوٹی سامان خریدنے آئے ہیں. بہت سی شاپنگ کر لی ہے. ادھر چنیوٹ میں بھی مسیحی برادری چرچز کی سجاوٹ، لائٹنگ سمیت دیگر تیاریوں میں مصروف. چرچ انتظامیہ کا کہنا ہے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. کمشنر آفس فیصل آباد میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب. کمشنر سلور سعید نے میونسپل کارپوریشن اور آفس کے مسیحی ملازمین کے ساتھ کیک کاٹا. سی ای او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو سمیت دیگر افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے. ادھر پولسٹک چرچ کمالیہ میں کیک کٹنگ تقریب. مسیحی بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے. فلسطینیوں پر ظلم کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا. پولیس لائنز میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب. سی پی او محمد علی ضیاء نے مسیحی اہلکاروں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا. محمد علی ضیاء نے کہا مسیحی برادری کی خوشیوں میں مکمل طور پر شریک ہے. آر پی او فیصل آباد آفس میں اسٹاف کے بچوں کے لیے فن گالا. بچوں کو مختلف تفریحات فراہم کی گئی. ڈرائنگ کے مقابلے، میجک شو کا بھی اہتمام. اسٹاف نے بچوں کے لیے تفریح فراہم پر آر پی او عابد خان کا شکریہ ادا کیا. ڈاکٹر عابد خان کا کہنا تھا بچوں کو بلانے کا مقصد والد کے کام کی نوعیت دکھانا تھا. چیئرپرسن تعلیمی بورڈ سلور سعید کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. سیکرٹریز کی پروموشن پر بریفنگ. اسکیل 16 اور اوپر کے ملازمین کی ترقی کے کیسز پر تبادلہ خیال کیا گیا. سلور سعید نے پروموشن کیسز کو ریویو کرنے کی ضرورت پر زور دیا. فیصل آباد کی گردوارہ گلی کے انتخابات کا معاملہ. تاجر گروپ خواجہ رضوان نے انتخابات میں مکی مدنی گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا.
جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں خواجہ رضوان کی شمولیت سے مکی مدنی گروپ مضبوط ہو گیا۔ ٹوبا گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے بیوٹیشن کورس مفت کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے تحت 3 ماہ کے شارٹ کورسز کرائے جائیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے باغ جناح میں ٹریفک قوانین بارے آگاہی۔ منصورآباد منصوبے کا آغاز۔ باغ جناح کے ٹریک پر ٹریفک سائن نصب کر دیے گئے۔ سٹی ٹریفک پولیس آفیسر محمد علی ضیاء نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ ٹریفک قوانین سے آگاہی بارے میں CTO مقصود احمد کے ہمراہ واک بھی شرکت کی گئی۔ فیصل آباد کے لال پور میوزیم میں قائد اعظم کے نام سے ایک گیلری مختص۔ ڈائریکٹر خورشید جیلانی نے کہا یوم قائد اعظم پر لال پور میوزیم میں کیک کٹنگ سیرمنی کا انعقاد کیا جائے گا۔ کپل آف فیصل آباد مسٹر اینڈ مسز ناصر کے بیٹے محمد آکاش ناصر کی دعوت ولیمہ، عزیز و اقارب، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ نئے جوڑے کو زندگی کا نئے سفر شروع کرنے پر دعائیں۔ سپیریئر کالج جھنگ میں سپیریئر گالا، طلباء نے مختلف پرفارمنسز پیش کی۔ پوزیشن ہولڈر طلباء میں نقد انعامات اور اسناد تقسیم۔ ڈائریکٹرز سپیریئر کالج ریاض احمد بلوچ، ڈاکٹر ممتاز خان شریک ہوئے۔ خالد خان اور زاہد خان بلوچ سمیت دیگر بھی شریک تھے۔